Assalamu alaikum class and Sir Hamza. We're heading towards the Green Step Foundation now. Let's go ahead. یہ اب ہم نرسری پہ آئے ہیں. اب ہم پودے لیں گے اور اس کے بعد ہم آرگنائزیشن پہ جائیں گے. وہ انکل بھی کام کر رہے ہیں گینگ. آج ہم ایک نرسری فارم پہ ہیں اور انکل کے ساتھ جو کہ پودے بیچتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں خود ہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل جی ہمیں بتائیں کہ ہمیں پودے سوسائٹی میں کیوں لگانے چاہیے؟ آج کل دیکھ رہے ہیں ہم کہ کیا نام ہے کتنی آلودگی ہے اسپیشلی ان لاہور, کتنا نظام خراب ہوا ہوا. ہاں جی پودے لگانے چاہیے نے جی, ہر آدمی نو لگانے چاہیے نے. سال دے وچ 1-2 پودے تو لازمی ہر بچہ لگاوے, ہر بندہ لگاوے. آلودگی بھی کم ہوندی ہے, بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر نا جی جڑی شجرکاری دی مہم چلدی نا اودے وچ تے ہر انسان نو پودا لگانا چاہیے, چاہے چھاں والا لگائے چاہے پھل والا لگائے. پھل آپ نے نہیں بھی کھانا تو جانور تو کھائیں گے نا, یا کوئی کسی کا بچہ کھا لے گا یا کوئی غریب آدمی توڑ کے کھا لے گا. اور چھاں والا لگائیں گے تو کوئی چھاویں میں بیٹھے گا, فائدہ ہوگا, آپ کا بھی فائدہ اور قوم کا بھی فائدہ ہے, آنے والی نسل کا بھی فائدہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کر رہے ہیں یہ لوگ کہ نہیں؟ کر بھی رہے نے, نہیں بھی کر رہے, لیکن کرنا ہر ایک نو چاہیے. جڑے کر رہے ہیں انہوں واسطے تو بہت نیکی ہے, لیکن دوسروں نو بھی کرنا چاہیے. آج کل کی جو نئی نسل ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کاموں میں زیادہ انوالو ہے؟ ہاں جی باقی جی جڑی نئی نسل ہے نا جی, انہاں دے پروجیکٹ بھی آندے نے یونیورسٹیاں تو بھی, استاد انہاں دے بھی انہاں نو دسدے نے, سبزیاں بھی اگاندے نے, پھلاں والے پودے بھی لگاندے نے, چھاؤں والے بھی لگا رہے ہیں. لیکن اگے جا کے نا جتے زیادہ یہ مہم چلے دی اور فائدہ ہوئے دا, قوم دا فائدہ ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. آج ہم گرین اسٹیپ فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں اور گرینری کی اویئرنیس کے لیے. سو انٹروڈکشن دیں. وعلیکم السلام. جی میرا نام علی احمد ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی انسٹیٹیوٹ اور گرین اسٹیپ فاؤنڈیشن میں ایز اے انٹرنی کام کر رہا ہوں. السلام علیکم, میرا نام مومنا ہے. میں ایز پارٹنرشپ اینڈ آؤٹ ریچ کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں ایٹ گرین اسٹیپ فاؤنڈیشن. اینڈ گرین اسٹیپ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے CSR پروجیکٹس پہ, ESG, انوائرمنٹل کنزرویشن بیسیکلی جو آپ کا ٹاپک بھی ہے, کلائمیٹ ایجوکیشن اینڈ ڈفرینٹ ریلیٹڈ فیلڈس. سوال ہے کہ جینڈر کیسے ریلیٹڈ ہے کلائمیٹ چینج سے اور ڈیفارسٹیشن سے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ کلائمیٹ چینج صرف انوائرمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ تو انوائرمنٹ سے بھی ہیومن سے افیکٹ ہو رہے ہیں نا. اور پھر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی ایمیشن سے انڈر ڈیولپ کنٹری جیسے پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. اور اس سال فلڈ کے بعد ہم فرسٹ نمبر پہ میرے خیال سے. تو اور اس اب آپ کنٹری بیس سے نیچے آ جائیں, آپ پریویلیج انڈر پریویلیج دیکھ لیں, جو کمیونٹیز فلڈ میں مارجنلائز کمیونٹیز تھی, میں ملتان سے ہوں, وہاں پہ کتنا زیادہ اس سے افیکٹ ہوا ہے. پھر آپ اس سے بھی نیچے لیول پہ آ جائیں, ایک انڈر پریویلیج مرد اور ایک انڈر پریویلیج عورت میں بھی عورت پہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے افیکٹ. کیوں؟ کیونکہ ایک سینیٹیشن کا ایشو سب سے زیادہ, فلڈ میں سب کچھ بہ گیا, پیریڈس کا ایشو ہے, سیکشل اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس اس سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہر ایک کا مسئلہ بن جاتا ہے, پالیٹکس آ جاتی ہے اس میں, کیونکہ وہ ایٹ دا اینڈ ہم ریسورسز کنٹرول کر رہے ہیں نا, اور پھر ریسورسز بھی ہمارے اس سے ضائع ہو رہے ہیں.
تو obviously یہ جینڈر بیسڈ ایشو بھی ہے اور پھر اس میں پریویلیج اور انڈر پریویلیج کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور پھر اس کا سولوشن بھی ہمیں اسی طرح دیکھنا ہوگا کہ پریویلیج تو پہلے سے کاربن کریڈٹس دے کے جان چھڑا رہا ہے, آپ انڈر پریویلیج کو کیا لے رہے ہو ڈائریکٹلی؟ کیا آپ پہلے اس کو اڈیپٹیشن کے لیے کوئی ریسورسز دے رہے ہو, آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہو؟ کلائمیٹ تو آپ بعد میں میٹیگیٹ کرو گے نا, پہلے آپ اڈیپشن کے لیے کچھ کر رہے ہو. آپ کا سسٹم اتنا فلیکسیبل ہے کہ اگلی بار فلڈ آتا ہے تو وہ بچے افیکٹ نہ ہوئے, وہ عورتیں وہ مرد افیکٹ نہ ہو. تو جینڈر بیسڈ بھی ہے, ہر اسپیکٹ سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. آئی تھنک اٹس کلیئر. بہت اچھا آنسر تھا آپ کا. اور میرا سر آپ سے یہ سوال ہے کہ سیوک سینس ایک سٹیزن میں کس طرح آپ لے کے آئیں اور ایک سٹیزن سینس جیسے بگ امپیکٹ ہو. اچھا جی, سیوک سینس جو ہے اس کا سوال بڑا شاندار ہے اور بڑا اہم کوشچن ہے آپ کا. اس میں جو میری سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ یونیورسٹیز میں ہیں, ہم یونیورسٹیز میں ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے ہم لوگوں کا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, بیکاز ہم اس برننگ ایشو سے اویئر ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ واقعی میں وقوع پذیر ہو رہا ہے. اگر آپ باہر معاشرے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جو سیلاب آ رہے ہیں یا کوئی بے موسمی بارشیں آ رہی ہیں تو یہ خدا کی طرف سے. تو ایک یہ بڑا اہم ہے کہ آپ لوگ یا ہم لوگ ہمیں اویئرنیس جو ہے اپنے گھروں میں, ٹھیک ہے, اپنے محلوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے آس پاس کے سرکل میں وہ اویئر کریں ہم اس کو کہ یہ مین میڈ ایشو ہے, یہ کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہے. اور مین میڈ جو ایشو ہے اس کو پھر ہم ہی اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا ہی لگایا پودا ہے. تو اس کو ہم مطلب اس کا اگر جو مسائل بن رہے ہیں وہ اس کی ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے ہماری. اور ایک جو ایسی ہیبٹ ہے جو میرا خیال سے اوور آل پوری سوسائٹی کو اپنانی چاہیے, وہ ویسٹ مینجمنٹ کی ایک عادت ہے کہ جو ہم ریپر ہم صحیح سے ڈسپوز آف نہیں کرتے, اس کو جو ہے اگر ہم صحیح سے ڈسپوز آف کرنے لگ پڑیں تو وہ بھی ایک بڑا اہم جو ہے اس میں پورا سسٹم میں چینج لا سکتے ہیں ہم اسے کہ وہ جو ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہے ایک تو پھر اس کے ریسورسز بچیں گے گورنمنٹ کے, ٹھیک ہے. جو ہم ایک ریپر اپنی گاڑی سے باہر روڈ پہ پھینکتے ہیں اس پہ میرا خیال سے 1600 روپے جو ہے وہ ایک ریپر پہ گورنمنٹ کا خرچ ہوتا ہے. تو اگر ہم ایک ریپر نہ پھینکیں تو وہ ہمارا گورنمنٹ کا 1600 روپے بچ رہا ہے. تو وہ جو ریسورسز ہیں وہ کسی اور اچھی جگہ پہ الوکیٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال سے ایک بڑی اہم ہیبٹ ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, اس کی اویئرنیس دینی چاہیے. اور یونیورسٹیز میں ہمیں خود بھی مطلب پوری لائف میں صبح سے شام تک ہم کتنے ریپر اور ایک ڈسپوزیبل چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, کم سے کم ہمیں تھرماکول کا پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. بیکاز جو پلاسٹک ہے وہ نان بایوڈیگریڈیبل مٹیریل ہے, وہ آپ کی مٹی میں ڈسپوز آف نہیں ہوتا. کم سے کم وہ 400 سال 500 سال تک بھی جو ہے وہ آپ کی مٹی میں ویسے کا ویسے رہتا ہے. اس سے سمندر گندے ہو رہے ہیں, اس سے آپ کی سوائل پولوشن ہو رہی ہے, اس سے آپ کی واٹر کنٹامینیشن ہو رہی ہے. آپ راوی کا حال دیکھیے, آپ لاہور کے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے آپ کو جو ہے وہ ایسا لگے گا کہ یار وہ دریا نہیں ہے, وہ تو کسی نے ویسے ہی بس مطلب کوڑا دان بنایا تھا, اس کو سلمز میں آ گیا. تو یہ جو ویسٹ مینجمنٹ کی جو ایک عادت ہے یہ بڑی شاندار چیز ہے. تو یہ ایک ہیبٹ ہم سبھی کو اپنانی چاہیے, چاہے ہم کسی بھی سوشل اکنامک کلاس سے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ایک عام آدمی ہے, کچھ بھی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہر آدمی استعمال کر رہا ہے. پلاسٹک بیگ تقریباً ہر آدمی استعمال کر رہا ہے. لوگ سگریٹ پیتے ہیں, سگریٹ کے جو وہ پیچھے ریزیڈیو بچ جاتا ہے, تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا ہمارے پاس کیا ہے, ہم اس کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے, اس پہ ہمیں جو ہے نا بات. السلام علیکم سر, میرا سوال ہے ذرا آپ ایک دفعہ اپنا انٹرو بھی دے دیں اور ذرا لوگوں کو بھی اویئر کر دیں آپ اس بارے میں کیا کام کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. میرا نام ہے ڈاکٹر سہیل اسلم اینڈ آئی ایم دا کو فاؤنڈر اینڈ دا بورڈ ممبر آف گرین اسٹار فاؤنڈیشن. تو گرین اسٹار فاؤنڈیشن از اے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن which was registered in 2018. So now it has been 7 years that we are working in Lahore in different areas. So main goal of Green Star was to raise awareness about environmental conservation and other issues such as climate change, loss of biodiversity and pollution. So our main projects that includes raising awareness among the youth. Then we have one project about sustainable agriculture. Here we are
upskilling the farmers about climate resilient agriculture practices. So these are some of our main activities which we are doing these days. थैंक यू सर। यहीं पे हम चलते हैं आगे, अपने जो हमने प्लांट्स खरीदे थे तो वो हम लगाएंगे, तो उसकी वीडियो भी आपको दिखाते हैं। सर थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़। गैंग बारिश का मौसम है, हम पौधे लगाने आए। हम नहीं रुकेंगे, बारिश होती रहे, हम नहीं रुकेंगे।